اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہے جو کافی گردش کر رہا ہے، خاص کر ان دنوں میں یہ بہت گردش کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء جو ہیں وہ یزید کی مدح کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اسے امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خود بھی دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا ذاتی نقطہ کیا ہے اس کے اوپر، اور دیوبند کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر؟ یہ سوال بڑا ہی اہم ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ اس چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ اس بات کو آپ بخوبی سمجھ لیں کہ دیوبندیت کا نام لینا کہ بھائی میں دیوبندی ہوں اور پھر میں کچھ بھی کرتا پھروں، اور پھر وہ تمام تر اپنے خبث کو، اپنی گندگی کو میں دیوبند کے اکابرین کی طرف راجع کر دوں اور ان پر ڈال دوں، یا دیوبندیت کے اوپر پوری کی پوری دیوبندیت پر ڈال دوں، تو یہ چیز جو ہے نا انصاف والی نہیں ہوگی۔ یا میں یوں کہہ لوں کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ بہت سارے دیوبندی حضرات یزید کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا بعض تو امیر المومنین تلک بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جو دیوبندی ہوگا نا، دیوبندی کبھی بھی یزید کی طرفداری نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں دیوبند جو ہے نا وہ اس خطے پہ، میں سمجھتا ہوں اس خطہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر حقیقت میں اہل السنت والجماعت کے اصل ترجمان ہیں۔ تو اہل السنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں نا، ان نے یزید کو بالکل بھی اچھے الفاظات سے یاد نہیں کیا۔ میں اس بارے کے اندر باقاعدہ طور پر چند میں نے حوالے جمع کیے ہیں کہ یہ سوال آنا تھا، مجھے پتا تھا، تو میں اسی وجہ سے یہ حوالے اپنے ساتھ لے کر آیا کہ بھائی میں یہ حوالے پڑھ کر سناؤں گا اور پیش کروں گا کہ دیکھیں اہل السنہ والجماع اس بارے کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ یزید کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ مَا يَزِيدَ وَلَا مَا أَمْثَالِهِ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِعَادِلِينَ۔ حضرت امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ امام ابن تیمیہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کو وہابیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث حضرات اس کو بہت زیادہ، ان کو بہت زیادہ ایک وقت دیتے ہیں، اور خصوصاً دیوبندیوں کے اندر جو ایک طبقہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے نا، حقیقت کے اندر ان کا دیوبندیت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ بھی امام ابن تیمیہ کی باتوں کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ ادھر یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ یزید اور یزید جیسے بادشاہوں کا ساتھی بنے، یزید اور یزید جیسے بادشاہوں کا ساتھی بنے اور ان کا ساتھ دے۔ اب یہ کس نے بات فرمائی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یزید اور یزید کے ساتھ ہونا یہ اس شخص کے بالکل بھی شایان شان نہیں ہے کہ جو آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یہ امام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقُ يَزِيدَ عِنْدَ الْكَافَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ، فرماتے یہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یزید کا فسق تمام زمانے والوں کے سامنے واضح ہو گیا تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نکلے، یہ ان کا قول ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک جگہ پر یہاں طرف فرماتے ہیں وَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَهُوَ أَيْضًا ضَالٌ مُبْتَدِعٌ كَاذِبٌ۔ امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ جو یزید کو خلیفہ راشدین المہدیین میں سے شمار کرے، جو یہ کہے کہ یزید امیر المومنین، یزید جو ہے وہ خلیفہ راشد، یزید امام امت، اور یزید رحمۃ اللہ علیہ اور فلاں فلاں فلاں، جو یہ کرے تو وہ شخص فَهُوَ أَيْضًا ضَالٌ مُبْتَدِعٌ كَاذِبٌ، وہ بندہ خود بھی گمراہ ہے، بدعتی ہے اور جھوٹا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں۔ امام ابن تیمیہ جیسا سخت آدمی کہ جن کو اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ جو تھا نا وہ شیعان بنو امیہ میں سے تھا اور کیا تھا، ناسبی تھا، وہ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یزید کو کیا کہے، امام عادل کا ہے، خلیفہ راشد کا ہے، خلیفہ مہدی کا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی نیک الفاظات اس کے لیے استعمال کرے، وہ خود بھی گمراہ ہے، بدعتی ہے اور جھوٹا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ۔ اسی طرح آپ نے دیوبندیت کی بات کی کہ دیوبندی ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو میرا بھائی دیوبندیت میں تو میں آپ کو کتنے نام یاد کرا دوں، کتنے نام میں آپ کو گنا دوں کہ کس مطلب دیوبندیت کی بنیاد جن اکابرین کے اوپر ہے
ان اکابرین میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس نے یزید کی مدح سرائی کی ہو، کوئی ایک ہو. تو بعض علماء پھر کیوں آج کے دور میں جو ہے وہ مدح کرتے ہیں؟ وہ کس بنیاد کے اوپر پھر کرتے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو لوگ جو اکابرین ہیں وہ نہیں کرتے. دیکھیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک کتاب ہے باقاعدہ طور پر اسی واقعہ کربلا کے اوپر، شہید کربلا کے نام سے، اور اس کے اندر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو پلید تلک لکھا ہے، یزید کو پلید لکھا ہے. اسی طرح تمام اکابرین نے یزید کو پلید اور گندا لکھا، خبیث لکھا. حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یزید کو خبیث لکھتے ہیں کہ خبیث تھا، بدبخت تھا، بدقسمت تھا، اس کے فاسق اور فاجر ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فاسق اور فاجر لکھتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا اس کے بارے میں اکابرین نے تحقیق نہیں کی، یہ جو بات کہتے ہیں، جب ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یزید کا فسق و فجور جمہور امت کے نزدیک متفق ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے، ان اکابرین نے تحقیق نہیں کی. تو یہ جو بہتان ہے نا کہ اکابرین اہل سنت یا اکابرین دیوبند نے تحقیق نہیں کی، یہ جو الزام ہے، یہ الزام تو ایسا ہے کہ کبھی دشمنوں نے بھی ان پر نہیں لگایا. یعنی دشمنوں نے بھی کبھی اہل سنت والجماعت کے اکابرین کو یہ نہیں کہا کہ یہ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں. کبھی دشمنوں نے، غیروں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ دیوبند کے اکابرین بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں. یہ اپنے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہمارا تعلق دیوبند سے، اور دیوبندی ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اکابرین نے تحقیق نہیں کی. اگر تحقیق کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یزید تو رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں، اگر پتہ چل جاتا کہ تحقیق کرتے تو پتہ چلتا ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے خود تحقیق نہیں کی. اگر یہ تحقیق کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کا جو کہنا نہیں چاہیے. کیونکہ بھائی اکابرین امت نے یہ کہا ہے کہ یزید فاسق تھا، کافر نہیں تھا. یعنی دیوبند کا جو اصولی موقف ہے وہ یہی ہے کہ یزید جو تھا وہ فاسق اور فاجر تھا اور ملعون تھا. ملعون کا نہیں ہے. اچھا، ملعون. لعنت اکابرین امت میں سے، جیسے تو اکابرین امت میں سے علامہ جوزی نے کافر کہا ہے. اچھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کافر کہا ہے. علم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کے ذیل میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کافر لکھا ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا میں حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کن الفاظ میں اس کو یاد کرتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا، وہ فرماتے وانا اقول الذی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالته النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روح المعانی کہ میں تو یہی کہتا ہوں جو میرے غالب گمان میں آتا ہے، میں تو یہی کہوں گا اس کے بارے میں جو میرے غالب گمان میں آتا ہے کہ یہ جو خبیث تھا. کون؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر روح المعانی کے مصنف اور حنفی ہیں الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ وہی کہوں گا جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو خبیث تھا، کون؟ یزید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصدیق کرنے والا نہیں تھا. مطلب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہی نہیں کی. اگر اس نے تصدیق کی ہوتی اور اللہ کے رسول کو اپنا نبی مانا ہوتا تو کبھی یہ اقدام نہ کرتا جو اس نے کربلا کے اندر کیا. تو یعنی اکابرین امت نے تو کافر تلک لکھا ہے. علامہ ابن جوزی نے، امام احمد بن حنبل کا بھی تقریباً یہی موقف ہے کہ یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے روایت ہے. انہوں نے اپنی کتاب معتدل الاصول میں اپنی اسناد سے صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ صالح نے کہا، ابا جی ایک قوم ہمیں یزید کی دوستی کا الزام دیتی ہے. امام احمد نے فرمایا، اے بیٹے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور جن پر خدا نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی اس پر لعنت کیوں نہ جائے. مطلب وہ یہاں تک قائل ہے کہ اس پر لعنت کی جائے. اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ سناؤں گا. شرح عقائد جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شامل درس ہے. اچھا، مطلب دیوبند کے مدارس میں بھی، بلکہ بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کے اندر بھی تقریباً وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. عقائد کے اوپر لکھی گئی ہے، علامہ تفتزانی کی کتاب شرح عقائد، جس کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی وضاحت کی گئی ہے اور عقائد بیان فرمائے گئے ہیں. میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اہل سنت والجماعت کے اندر بہت سارے اکابرین، میں نے بتایا کہ اکثر نے تو اس کے کفر تلک کا فتویٰ دیا ہے، بعضوں نے لعنت کا فتویٰ دیا ہے. لعنت میں کا فتویٰ دینے والوں میں سے علامہ تفتزانی سر فہرست ہیں، جو شرح عقائد کے اندر لکھتے ہیں، والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانتہ لأہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناه وان كان تفاصيله احادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في ایمانه لعنت اللہ علیہ وعلى انصاره واعوانه.
فرماتے ہیں. اور حق بات یہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا اس پر یزید نے رضا بھی ظاہر کی اور خوشی بھی ظاہر کی، اور اہل بیت نبی کی اہانت کی، تذلیل بھی کی. اگرچہ یہ تمام باتیں جو ہیں حدیث احاد سے ثابت ہیں، مطلب وہ جو حدیث واحد جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی تواتر کی حد تک پہنچ چکا ہے. یعنی اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کو حدیث احاد نہیں کہا جائے گا بلکہ تواتر کہا جائے گا. تو یہ بہت کبھی بات ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئی تو پھر ہم تو نہ اس کے ایمان میں توقف کرتے ہیں، یعنی میرے نزدیک تو نہ وہ مسلمان ہے، اور نہ لعنت دینے سے میں رکتا ہوں، بلکہ میں لعنت دیتا ہوں، میں اس پر لعنت کرتا ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو یزید پر بھی اور اس کے مدد کرنے والوں پر بھی اور آوان پر بھی. انصار اور آوان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی مدد کرنے والے، اعانت کرنے والے، جس طرح سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، جن نے اس کی مدد کی وہ سب کے سب لعنتی ہیں، لعنت کے مستحق ہیں. یہ علامہ تفتزانی کا قول ہے، یہ ان کی رائے ہے. اچھا مفتی صاحب، بحیثیت دیوبندی عالم آپ کا ذاتی موقف کیا ہے اس کے اوپر، یزید کے کردار کے اوپر؟ دیکھیں میں کسی بھی مسئلے کے اندر صرف اور صرف اپنی رائے، اپنا موقف تو پیش نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا یہ کام نہیں ہے. ظاہر بات ہے ہم اکابرین امت کی تحقیقات پر چلتے ہیں. اکابرین امت کے فتاوی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیوبندی ہونے کے بعد بھی اکابرین امت کے مطابق اپنی رائے نہیں دیتے، بلکہ اپنی ایک ذاتی رائے فکس کرتے ہیں یزید کے بارے میں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. میں اسی کو اپنی ذاتی رائے کہوں گا جو جمہور کی رائے ہے کہ یزید جو ہے یہ نہ تو امام عادل ہے، نہ تو کوئی نیک اور صالح آدمی تھا، بلکہ ایک ظالم تھا، جابر تھا، متغلب تھا، حکومت پر قابض تھا، اور اس کا فسق و فجور کفر تلک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہ کافر نہیں تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ کے قتل کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھا. اگرچہ احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس نے باقاعدہ طور پر یزید کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے کمانڈروں نے کیا تھا. جو بھی ہے، لیکن اس کی حکومت میں ہوا، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اس کے دور خلافت کے اندر یہ ہوا، تو لہٰذا قتل حسین سے اس کو بری نہیں سمجھا جا سکتا. یہ قتل حسین کے اندر شریک ہے. فسق اور فجور اس کا واضح ہے. لعنت ہم نہیں کریں گے، کیونکہ لعنت کرنا اگرچہ جائز بھی ہوتا تو اچھا کام نہیں ہے. لعنت کرنا اگرچہ جائز بھی ہوتا تو اچھا کام نہیں ہے، لہٰذا ہم لعنت نہیں کرتے. لیکن ہم یزید سے محبت بھی نہیں کرتے. ہم یزید کے مقابلے میں حضرت شہید مظلوم حضرت امام حسین سید الشہداء کے ساتھ ہیں، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کے فعل کی ہر طرح سے ہم تائید کرتے ہیں، اور انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں، سید الشہداء مانتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور جیسے کہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ مزید سوالات اس میں اگر ہم پوچھتے جائیں گے تو چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید تفصیلی لے کے جائیں، لیکن محدود وقت کے اندر ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے ان سوالات کو اور اس کے اوپر ایک تفصیلی جوابات جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی. تو ہم اس کے اوپر مفتی صاحب کے نہایت مشکور ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مزید سوالوں کے ساتھ مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں گے، اور یہ سوالوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. شکریہ.